چلیے ہم لاسٹ کلاس میں جو ہے سیکنڈ ایئر میں سے فورتھ سیم میں سے تھرڈ یونٹ پڑھے تھے، قومیت کا عروج اور تحریک آزادی، اور ہندوستانی قومی تحریک کے آغاز کے اسباب پڑھے تھے۔ دو اسباب کا ذکر ہوا تھا، ایک تھا غیر ملکی حکمرانی اور نسلی تفریق، دوسرا سبب یہ پڑھے تھے انگریزی تعلیم۔ اس کے علاوہ بھی جدوجہد آزادی کو فروغ دینے یا جدوجہد آزادی کے جذبے کو بیدار کرنے میں تیسرا سبب تھا صحافت کا، اور چوتھا تھا سیاسی اتحاد کا، پانچواں تھا انگریزی حکومت کی پالیسیاں۔ یہ ایسے اسباب تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں۔ انگریزی معاشی پالیسی، انگریزوں کی معاشی پالیسی بھی جو ہے جدوجہد آزادی اور قومی جذبات کو عروج دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور مذہبی و سماجی اصلاحی تحریک ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم دو کا ہی ذکر کیے تھے، ایک غیر ملکی حکمرانی، دوسرا انگریزی تعلیم۔ تو آج ہم جو ہے صحافت کس طرح سے تحریک آزادی کو فروغ دیا تھا، تحریک آزادی ہند کے رونما کرنے میں یہ سب کیسا تھا، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اس کے بعد آگے پھر دوسرے موضوعات بھی ہے، دوسرے اسباب بھی ہے جو اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو 19ویں صدی عیسوی میں پریس اور ادب کی نشوونما کی وجہ سے ہندوستانی قوم میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی تھی۔ سیاسی بیداری پیدا ہوئی تھی 19ویں صدی عیسوی میں پریس کی ترقی اور ادب کی ترقی کی وجہ سے بھی جو ہے ہندوستانی عوام میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی تھی، سیاسی جذبہ پیدا ہوا تھا، اور اس طرح سے قومیت کو عروج حاصل ہوا تھا، اور تحریک آزادی ہند کی ترقی ہوئی تھی، عروج حاصل ہوا تھا، جس میں آپ کے آنند منٹ اور بنگم چندر چٹرجی کے لکھ کر ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ یہ دو مصنفین تھے، یہ دو مصنفین نے اپنے اپنے مضامین کے ذریعے جو ہے لوگوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا تھا، پیدا کیا تھا، جس میں وندے ماترم کی نظم بھی بڑی اہم شامل ہے۔ وندے ماترم نظم سے بھی لوگ متاثر ہو کر جو ہے اس طریقے سے جڑنا شروع ہوئے تھے، جو ہندوستان کے ملک کا قومی ترانہ بن گیا۔ بعد میں جو ہے یہی جو وندے ماترم جو گیت ہے، وندے ماترم جو نظم ہے، اس سے لوگ حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، لوگوں میں شعور بیدار ہوا تھا، سیاسی شعور بیدار ہوا تھا، لوگ تحریک آزادی سے جڑ رہے تھے، قومی جذبے سے جڑ رہے تھے۔ تو یہ بعد میں یہی نظم جو ہے، وندے ماترم نظم جو ہے، بعد میں ملک کا قومی ترانہ بھی بن گئی۔ اس زمانے کے ہم اصل مصنفین کی تصانیف سے بھی عوام میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس زمانے یعنی کہ 1857 سے لے کر 1947، یہ پورے دور میں ہے صحافت۔ 18ویں عیسوی میں صحافت کو ترقی ملی تھی، 1875 میں، 1866 میں، تو صحافت کو، تو اس دور کے جو مصنفین تھے، مصنفین بہت آپ لوگ معلوم ہے، لکھنے والے مصنف کہا جاتا ہے، ادیب یا مصنف یا رائٹر، ان کی جو تصانیف تھی، تصنیف کی جمع تصانیف ہے، تصنیف یعنی کتاب، تصانیف یعنی کتابیں، یہ مصنفین کی جو کتابیں تھیں، وہ کتابوں سے بھی جو ہے عوام میں جو ہے حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جو رائٹرس ہیں، بڑے بڑے جو لیڈرس ہوتے ہیں، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، وہ کتاب اس دور کے حالات کی عکاسی کرتی ہے، وہ ان کے دور میں ہونے والے تمام واقعات کو قلم بند کرتے ہیں۔ تو اس دور کے ہم اثر جو مصنفین تھے، اس دور کے جو رائٹرس تھے، ان کی تصانیف سے بھی لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا تھا آزادی کا۔ شاید بڑا اہم رہتا ہے یہ آرٹیکل کے ذریعے سے لوگوں میں شعور ہوتا ہے۔ ان میں اہم جو ہے چندر بنرجی اور رام چندر اور رمیش چندر وغیرہ کے نام قابل ذکر۔ ایسے بہت سارے مصنفین کے نام تو مختصر لیے گئے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے مصنفین ہیں جنہوں نے اپنے آرٹیکل کے ذریعے سے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے جدوجہد آزادی سے جڑنے میں مددگار ثابت ہوئے تھے۔ 1821 عیسوی میں جو ہے راجہ رام موہن رائے نے کلکتے سے پہلا اخبار نکالا تھا، جس کا نام تھا سمہد کماڑی بول کے، وہی اردو میں ہے کماڑی
انگلش میں کمیڈی. تو سمت کومی بول کے ایک اخبار نکالے تھے راجا رام موہن رائے. اس اخبار کے ذریعے سے بھی جو ہے انہوں نے لوگوں میں قومیت کے جذبے کو اور آزادی ہند کے جذبے کو بیدار کیا تھا. اور یہ جو ہے بنگال کی زبان میں نکالا گیا تھا. یہ جو ہے بنگالی زبان میں نکالا گیا تھا. راجا رام موہن رائے نے یہ اخبار نکالا تھا. اور 1822 میں جو ہے دوسرا اخبار میرٹھ اخبار میرت الاخبار فارسی زبان میں نکالا گیا تھا. میرت الاخبار بول کے ایک اخبار نکالا گیا, دوسرا اخبار جو 1822 میں نکالا گیا تھا. تو اس اخبار کے ذریعے سے جو ہے لوگوں میں جو ہے اپنے وطن سے محبت کے مضامین لکھتے تھے, جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے آزادی کا جذبہ پروان چڑھنے لگا تھا. ان اخباروں کے ذریعے معاشرتی اصلاح کو بڑھاوا دیا گیا ہے. یعنی ان اخبارات کے ذریعے سے جو ہے معاشرتی سماجی اصلاحات کو بڑھاوا دیا گیا تھا. نہ صرف سیاسی شعور بیدار کیا تھا بلکہ معاشرتی اصلاح بھی کی گئی تھی, معاشی اصلاح بھی کی گئی تھی اور سماجی اصلاح بھی کی گئی تھی, معاشرتی اصلاح بھی کی گئی تھی. بڑھاوا دیا گیا تھا ان اخبارات کے ذریعے سے. اور ہندوستانی اخبار جیسے انڈین مرر, یہ انگریزی اخبار ہے, انڈین مرر اور امرود بازار اور پتریکا, بمبئی سماچار, کیسری, مراٹھا, آندھرا کا پرکاشیکا, یہ سارے اخبارات جو ہے آپ کے لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کر رہے تھے. کوئی دیکھیے کسی بھی تحریک کو عوام تک پہنچانے کے لیے یا کسی بھی احتجاج کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ میڈیا, پرنٹ, اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو یہ اخبارات کے ذریعے کتابوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتی ہے اپنی بات کو, لوگوں کو باشعور بنایا جاتا تھا ان واقعات سے. تو اردو اخبار جیسے آزاد عوام سے حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا تھا. ان اخبار سے حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا تھا, عوام کے درمیان یہ جذبہ بیدار ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے میکس ملر اور ولیم راجندر لال مترا کی تصانیف نے انسان کو ان کی کھوئی ہوئی عظیم ثقافت اور کلچر سے واقف کروایا تھا. یعنی کہ میکس ملر ایک رائٹر تھا, انگریزی رائٹر تھا, اور مونیر ولیم ایک رائٹر تھا, اور راجندر لال رائٹر تھے, مصنف تھے. انہوں نے اپنی تصنیفات میں ہندوستانی تہذیب کو, ہندوستانی کلچر کو, ہندوستانی ثقافت کو پیش کیا تھا. اور ان کے تصانیف سے لوگ ان کی تصانیف پڑھ کر, ان کی کتابیں پڑھ کر ہندوستانی کلچر سے واقفیت حاصل کیے تھے. یہ لوگ جو ہے ہندوستانی کلچر کو ہی اپنی کتابوں میں قلم بند کیا تھا. وہی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہندوستانی کلچر اس طرح سے, ہندوستانی تہذیب اس طرح سے, لوگ اس سے واقفیت حاصل کرنے لگے تھے. بنگال کے ایشیاٹیک سوسائٹی کی پبلیکیشن, جس کو لارڈ وارون ہاسٹنگ نے کلکتہ میں قائم کیا تھا. یعنی کہ بنگال کا ایک ایشیاٹیک اخبار تھا, ایشیاٹیک سوسائٹی تھی. اس سوسائٹی کے ذریعے سے پبلیشن اخبار کیے جاتے تھے. تو وارون ہاسٹنگ جو ہے کلکتہ میں قائم کیا تھا اس ایشیاٹیک سوسائٹی کو وارون ہاسٹنگ قائم کیا تھا کلکتہ میں. تو اس نے ہندوستان کی عظمت پر روشنی ڈالی ہے. یہ جو ہے ایشیاٹیک کا جو تھا سوسائٹی جو تھی وہ پبلیشن بھی تھی, سوسائٹی بھی تھی. تو یہ جو ہے ہندوستانی عظمت پر روشنی ڈالی تھی, ہندوستانی ثقافت پر روشنی ڈالی تھی, جس سے ہندوستانیوں کو اپنی تاریخی اور ثقافت پر فخر محسوس ہوا اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا. جب یہ لوگ یہ ایشیاٹک اخبار پڑھے ہیں یا پھر مصنفین کی کتابیں پڑھے ہیں تو ہندوستانیوں کو اپنی تہذیب کے بارے میں, اپنی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے. اور وہ اس تاریخ کو پڑھ کر, اس ثقافت کو پڑھ کر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے اور اس کو فخر کرتے تھے. اور یہ اس فخر نے ان میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا تھا. یہ صحافت کی ترقی اور ادب کی ترقی میں لیا گیا, یہ بھی ایک سبب رہا ہے. مصنف کے اخبارات, تصانیف, پبلیشرز, یہ سارے جو ہے کیا بولتے چلائے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے سیاسی اتحاد کیا ہے. دیکھیے
برطانوی حکومت نے ہندوستان میں انتظامی اور سیاسی اتحاد پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں عوام میں قومیت کا جذبہ ترقی پایا۔ یعنی کہ برطانوی حکومت سے ہندوستان میں انتظامی اور سیاسی اتحاد پیدا ہوا تھا۔ برطانوی حکومت قائم ہونے کے بعد یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے جاگیردار تھے ان سے سیاسی اتحاد پیدا ہوا تھا، اور ان دونوں مل کر انتظامی علاقوں کے انتظامات کر رہے تھے۔ برطانیہ حکومت اور یہاں کے مقامی حکومت مل کر انتظامات کر رہے تھے، تو اتحاد پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عوام میں قومیت کا جذبہ بھی پیدا ہوا تھا۔ یعنی کہ سیاسی اتحاد بننے کی وجہ سے لوگوں میں اپنے وطن کے تعلق سے جذبہ پیدا ہوا تھا اور جذبہ ترقی پایا تھا، اور ملک میں ایک ہی قسم کے نظم نسق یا انتظام کو نافذ کرنے کی وجہ سے عوام میں اتحاد پیدا ہوا تھا۔ سارے ملک میں برطانیہ حکومت کو سارا اختیار سنبھال لیا، شمال سے لے کر جنوب تک اختیار سنبھال لیے تھے، تو انہوں نے شمال سے لے کر جنوب تک نظم نسق اور جو اصول ہے، قانون ہے، ایک ہی بنایا تھا۔ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، اور انتظام کو نفاذ کرنے کی وجہ سے عوام میں اتحاد پیدا ہوا تھا۔ یعنی کہ ایک ہی حکومت ہونے کی وجہ سے، ایک ہی اصول ہونے کی وجہ سے، ایک ہی قانون ہونے کی وجہ سے جو ہے عوام میں جو ہے کیا بولتے ہیں اتحاد پیدا ہوا تھا۔ یہ اتحاد قومیت کا نظریہ بن گیا۔ آخر میں جو ہے یہ اتحاد ہے قومیت کا نظریہ بن گیا، اپنے وطن سے محبت کا جذبے کا نظریہ بن گیا۔ جدید قسم کی سے رسد رسائل یا درآمد اور رفعت کے ذرائع جیسے ریلوے لائن، ڈاک و تار کے نظام کی مدد سے جو ہے قومیت کو ترقی ملی ہے۔ یعنی کہ جدید قسم کے جو مواصلاتی نظام تھے، یا رسد و رسائل تھے، اخبارات تھے، اور آمد و رفت جو ذریعہ تھے، سڑکیں شاہراہیں وسیع و کشادہ ہو گئی تھی، اور ریلوے لائن کو بھی ترقی دی گئی تھی۔ ڈاک اور تار کے ذریعے بھی لوگ اپنے پیغامات ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ یہ ایسے ذرائع تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں قومیت کے جذبے کو ترقی ملی، یعنی کہ بآسانی سے اپنی بات دوسرے مقام تک پہنچانے میں، کم وقت میں اپنی بات پہنچانے میں کامیابی مل رہی تھی۔ اس وجہ سے بھی لوگوں میں اتحاد پیدا ہوا تھا، اور لوگ اتحاد کے ذریعے سے لوگوں میں جب اتحاد پیدا ہوا تو قومی جذبہ بھی پیدا ہونا شروع ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے مواصلات کے جو ذریعے، حمل و نقل کے جو ذریعے ہے، اس وقت سہولتیں بڑھ گئی تھی۔ سہولتیں بڑھ جانے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا رہے تھے۔ یہ پیغام پہنچانا کیا ہے؟ تو پیغام پہنچانے سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے قومی جذبے سے سرشار ہوتے تھے، اور قومی جذبے سے بھرپور ہوتے تھے، اور قومی جذبے میں حصہ لینا شروع کرتے تھے۔ اس طرح سے قومی جذبے کو بھی ترقی ملی تھی، جس کی وجہ سے دور کے مسافات گھٹ گئی تھی، جس سے اب یہ آمد و رفت کا جو ذریعہ تھا تیز ہو گیا تھا۔ ریلوے لائن آ گئی تھی، ڈاک کارخانہ آ گیا تھا، تو سڑکیں کشادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دور مسافات کا جو راستہ تھا وہ گھٹ گیا تھا، کم وقت میں طے ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ملک کے مختلف حصوں کے عوام میں جو ہے قربت کا احساس پیدا ہوا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جو عوام تھے، ایک دوسرے سے محبت کا، قربت کا، یعنی کہ قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوا تھا، احساس پیدا ہوا تھا۔ یہ اس کی وجہ سے مواصلات کا جو نظام تھا، حمل و نقل کا جو نظام تھا، اس نظام کی وجہ سے جو ہے ایک علاقے کا عوام دوسری علاقے کے عوام کے احساسات اور جذبات کو سمجھ رہی تھی، اور اپنے ایک عوام دوسری عوام تک اپنے پیغامات پہنچا رہی تھی۔ تو یہ دونوں عوام کے درمیان، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے عوام کے درمیان جو ہے قربت کا احساس پیدا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اور ان ذرائع کے مدد سے جو ہے ہندوستانی لیڈروں نے قومیت کے نظریات کی تشریح کی۔ ان ذرائع کے ذریعے سے ہی، ڈاک و تار کے ذریعے سے، ریلوے لائن کے ذریعے سے، آمد و رفت کے ذریعے سے جب سہولتیں بڑھ گئی، تو ہندوستانی جو قومی لیڈر تھے، قومیت کے نظریات کی تشریح کے لیے قومیت کے نظریات کو فروغ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سیاسی اتحاد بن کر ابھرا تھا۔ سیاسی اتحاد بھی جو ہے قومی جدوجہد آزادی ہند کے تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور قومیت کے جذبے کو ابھارنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، تو لوگ آزادی کی تحریک سے جڑنا شروع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی پالیسیاں کیا تھی؟ دیکھیے یہاں پہ بتایا گیا، دیکھیے نیچے لائن میں، سوری ایک منٹ، یہاں ہے، دیکھیے شاید صحیح نہیں ہے۔ انگریز حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں، انگریز چلے گیا، حکمرانوں کی پالیسیاں آ گئی ہے وہاں پہ۔ تو انگریز حکمرانوں کی پالیسی کیا تھی؟ دیکھیے برطانیہ حاکموں کے مخالف ہندوستانی پالیسی کی وجہ سے عوام میں قومی جذبہ پیدا ہوا ہے۔ برطانوی حاکموں کے مخالف
یعنی برطانوی حاکم جو تھے، برطانوی جو حکمران تھے، وہ ہندوستانیوں کے خلاف پالیسیاں بنا رہے تھے۔ اس پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے عوام میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ برطانوی حکومت جو ہے ہندوستانی عوام کے خلاف پالیسیاں بنا رہی تھی۔ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی لوگ متحد ہونا شروع ہوئے تھے، لوگ جو جدید آزادی کے حصے میں حصہ لینا شروع ہوئے تھے، اور اس طرح سے لوگ جو ہے جڑنا شروع ہوئے تھے حب الوطنی کے جذبے سے۔ اور اس ضمن میں جو ہے ہندوستان کے ایک وائسرائے لارڈ لیٹن کے مخالف وہ ہندوستانی پالیسی قابل ذکر ہے۔ اس ضمن میں یہ جو حکومتی پالیسیوں کے خلاف جو عوام میں عوامی جذبہ پیدا ہوا تھا، وہ حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اسی کے ایک سلسلے کڑی ہے کہ اس وقت وائسرائے لارڈ میٹن وائسرائے تھا، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف بھی ہو گئے تھے، اور ہندوستانی پالیسی کے خلاف قابل ذکر ہے۔ اس کی جو پالیسیاں تھیں وہ ہندوستانیوں کے خلاف تھی، اس لیے ان پالیسیوں کے خلاف عوام جو ہے متحد ہونا ہوا تھا، عوام میں اپنے وطن سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے دہلی میں دربار ایسے موقع پر قائم کیا، دہلی میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ کون؟ لارڈ بیٹن نے لارڈ بیٹن ہے، اس میں لیٹن لکھا ہوا ہے، لارڈ بیٹن نے دہلی میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ وہ بھی اجلاس کس وقت منعقد کیا جبکہ ہندوستان اس وقت جو ہے قحط کی وجہ سے فاقہ کشی میں گزار رہا تھا، یعنی کہ لارڈ بیٹن نے ایک اجلاس منعقد کیا اس حالات میں جب ہندوستان کے حالات بہت ہی بگڑے ہوئے تھے، قحط پڑا ہوا تھا چاروں طرف، اور لوگ کھانے اور پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں لارڈ بیٹن نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ یہ جو تھی یہ لارڈ بیٹن کی پالیسی وہ ہندوستانیوں کے خلاف تھی، اس لیے ہندوستان جو ہے انگریزی حکمرانوں کی پالیسیوں کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے عوام جو ہے ان سے برزن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ افغانستان کی دوسری جنگ میں جو ہے ہندوستان کے خزانے کے 30 کروڑ روپے بھی خرچ کر دیے گئے ہیں۔ اسی دور میں جو ہے 1800 عیسوی کے 22 یا پھر 1800 عیسوی کے بعد کے دور میں جو ہے افغانستان کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ افغانستان کی دوسری جنگ میں جو ہے برطانیہ حکومت شامل تھا، افغانستان اور برطانیہ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو برطانیہ حکومت نے سارا پیسہ ہندوستان کا استعمال کیا تھا اس جنگ میں۔ جنگ میں جو ہے دوسرے جنگ تو افغانستان کی دوسری جنگ میں جو ہے ہندوستان کے خزانے کے 30 کروڑ روپے جو ہے وہ افغانستان کی جنگ میں خرچ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی معاشی حالات بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ جب معاشی حالات بد سے بدتر ہو گئی تھی تو ایسے حالات میں انگریزی حکومت نے خاص سے متاثر علاقوں کا کوئی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے انگریزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہو گئے اور جدوجہد آزادی میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس طرح سے یہ تاریخ چل رہی ہے۔ تو ہندوستان کے 30,000 روپے خرچ ہندوستان کے 30 کروڑ روپے جو ہے افغانستان کی دوسری جنگ میں انگریزوں نے خرچ کر دیے تھے، اور ہندوستانی اخبارات پر پابندی لگا دی تھی، ہندوستانی اخبارات پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ جب صحافت نے عوام میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا تھا تو لارڈ بیٹن نے کیا کیا کہ ہندوستانی اخبار پر، برطانوی اخبار پر نہیں، انگریزی اخبار پر نہیں، صرف ہندوستانی اخبار پر ہی پابندی لگا دی گئی تھی، تاکہ اخباروں کے ذریعے لوگوں میں برطانوی حکومت کی غلط پالیسیوں کی تشریح نہ ہو، اس لیے لارڈ بیٹن نے ہندوستانی اخبار پر پابندی لگا دی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عوام میں غصہ پیدا ہو گیا، عوام جو ہے غصے سے بھر گئی، اور عوام کے غصے کا سامنا برطانیہ حکومت کو کرنا پڑا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہندوستانیوں کو ہتھیار رکھنے پر پابندی بھی لگا دی تھی، یعنی کہ لارڈ بیٹن نے اپنے قانون میں یہ بھی لکھ دیا کہ ہندوستانی کا کوئی بھی شہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے خلاف بھی لوگ جو ہے بھڑک اٹھے، اس قانون کے خلاف بھی لوگ بھڑک اٹھے، اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنا شروع کر دیے تھے عوام نے۔ تو اس طرح سے جو ہے لوگوں پر پابندیاں، صحافت پر پابندی، اور یہاں کا پیسہ افغانستان میں خرچ کر دینا، یہاں کا پیسہ برطانیہ کو بھیج دینا، یہ ایسے وجوہات تھے، انگریزی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پالیسیوں کے خلاف عوام متحد ہوئی، اور عوام متحد ہونا تھا یہ کہ عوام کے درمیان حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہوا، پیدا ہونا شروع ہے، اور جدوجہد آزادی کے لیے لوگ جو ہے متحد ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو ہتھیار رکھنا پر پابندی عائد کرتی تھی، اور عوام برہم ہو گئی، اور لارڈ بیٹن نے ہندوستانیوں کو برطانوی عہدوں پر کم کر دیا تھا۔ لارڈ بیٹن جو ہے ہندوستانیوں کو برطانوی حکومت میں جو عہدے دیے جاتے تھے ان عہدوں میں کٹوتی کر دی گئی تھی، کمی کر دی گئی تھی، اور برطانیہ حکومت میں یہاں کے لوگ، برطانیہ حکومت کے جو کیا بولتے ہیں
कंपनियाँ थी, वो जो भी इदारे थे, उनमें इदारों में हिंदुस्तानियों को तकर्रुर नहीं किया जा रहा था, कटौती कर दी गई थी, हिंदुस्तानियों को घटा दिया जा रहा था। ये भी जो है, इससे भी लोग नाराज़ थे और लोग जो है बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी। ये भी वजह थी कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलते, बरतानिया हुकूमत जो है अपने ही बरतानी बाशिंदों को ही यहाँ मुलाजिमत दे रही थी, हिंदुस्तानी लोगों को मुलाजिमत से खारिज कर दे रही थी या मुलाजिमत नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से लोग नाराज़गी का इज़हार करते हुए जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू है और लोगों के दरमियान जो है कौमियत के जज्बे को उरूज मिला, कौमियत के जज्बे को तरक्की मिली और लोग कौमी जज्बे से बेदार होना शुरू हुए थे। यहाँ तक कि इन्होंने क्या बरतानी हुकूमत कम कर दी थी। वायसराय के इस बर्ताव से तालीम याफ्ता लोगों के दिलों में कौमियत का जज्बा पैदा हुआ। वायसराय के इस इक़दाम की वजह से, वायसराय के इस अमल की वजह से जो है बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़, वायसराय के ख़िलाफ़ जो है लोग मुत्तहिद होकर कौमी जज्बात को फ़रोग़ दिया और इसी तरह से लोगों के दरमियान जो है कौमी जज्बे को फ़रोग़ मिलना शुरू हुआ है। तो ये ऐसे वजूहत है जो बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और इसके अलावा दूसरे असबाब भी यहाँ बताए गए थे कि अंग्रेज़ों की माशी पॉलिसी बिल्कुल गलत थी। माशी पॉलिसी की वजह से भी जो है हिंदुस्तानी अवाम नाराज़ थी और हिंदुस्तानी अवाम का नाराज़गी का इस बात का इज़हार है कि लोगों के दरमियान जो है अपने वतन से मोहब्बत हो गई थी और लोग जो है बरतानिया हुकूमत की गलत माशी पॉलिसी की वजह से जदोजहद आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिए थे शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से जो है इनकी गलत पॉलिसियाँ, क्योंकि लगान लगाना, रोड टैक्स है, सेल टैक्स है, ऐसे बहुत सारे इसे बरतानिया हुकूमत ने लोगों पर जो है बहुत सारे टैक्सेस लागू कर दिए थे। इन टैक्सों से भी लोग बज़्ज़न होकर जो है हुब्बुल वतनी का जज्बा उनमें बेदार होना शुरू हुआ, यानी कि लोग जो है बरतानिया हुकूमत यहाँ से चली गई तो हमको जो मुसीबतें हैं वो कम होंगी, इसका ये नज़रिया था। इस तरह से बरतानिया हुकूमत ने अपने गलत पॉलिसियों की वजह से भी हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने में ये अहम किरदार रहा है और जदोजहद आज़ादी को फ़रोग़ देने में भी अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसी, अंग्रेज़ों की माशी गलत पॉलिसियाँ और माशी गलत पॉलिसियाँ जो है बहुत ही अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए नुकसानदा साबित हुई है। और इनकी पॉलिसियों ने लोगों हिंदुस्तानी अवाम को मुत्तहिद किया, हिंदुस्तानी कौमियत के जज्बे को उभारा, हिंदुस्तानी लीडरों को आगे बढ़ाया, हिंदुस्तानी लीडर मुत्तहिद हुए हैं। ये ऐसे वजूहत था। इसके अलावा जो है समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकें भी उस वक्त चल रही थी। ब्राह्मण समाज की तहरीक है, आर्य समाज की तहरीक है, तुलसी सोसाइटी समाज की, जो थी भापोरे की सोसाइटी की तहरीक है और आपके अश्वमेधक समाज की तहरीक है, ये और अलीगढ़ तहरीक है। ये तहरीकें भी जो है लोगों को मुत्तहिद करना शुरू कर दिए थे और लोग जो है बढ़ चढ़ कर जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू कर दिए थे। ये ऐसे हालात थे, ये ऐसे असबाब थे जो जदोजहद आज़ादी की वजह बनी। अगर ये लोगों के दरमियान ये जज्बात, ये एहसास नहीं पैदा होते और कौमियत का जज्बा पैदा नहीं होता तो आज भी हम आज़ाद नहीं रहते थे। तो बरतानी हुकूमत की जो इक़्तिदार संभाल लिया था पूरा बरतानी हुकूमत, वो इक़्तिदार के ख़िलाफ़ भी लोग मुत्तहिद होना शुरू हुए थे और इनकी पॉलिसियाँ जो थी बिल्कुल ही गलत थी। इनकी पॉलिसियों की वजह से जो है लोग नाराज़गी का इज़हार करते हुए आज़ादी तहरीक, आज़ादी है आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी तहरीक में हिस्सा लेना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से जदोजहद आज़ादी की तहरीक उरूज पाने लगी, इर्तिक़ा पाने लगी, तरक्की पाने लगी और इसमें न सिर्फ शुमाल के लोग शामिल थे, शुमाली हिंद के लोग शहरी या शुमाली हिंद के कायदीन शामिल थे, बल्कि जनूबी हिंद के शहरी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे थे। जनूबी हिंद के कायदीन भी जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने थे। तो इसका मतलब ये शुमाल से लेकर जनूब तक, मगरब से लेकर मशरिक़ तक जो है बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना शुरू हुए हैं और लोग जो है आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेना, आज़ादी की तहरीक से जुड़ना शुरू हुए हैं। तो ये ऐसे असबाब थे, ऐसे वजूहत थे जो इस तहरीक की वजह बने थे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर एक नई क्लास होगी। कल की तक अल्लाह हाफ़िज़।